رائیولز آپ نے سارے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, رائیولز رہے کہاں ہیں آپ کی حکومت؟ ججز تو جیلوں میں نہیں ہیں. ججز تو آپ کو موقع نہیں ملا, ججز نے آپ کو ٹائم نہیں پورا. دیکھیں ججز نے, تو آپ اسی طرف بھی جا رہے تھے. ججز نے اس طرح لائٹر نوٹ نہیں ٹھیک ہے. آپ نے جو ریکارڈ دیکھا اس میں وہ ملک ریاض کی اور NCA کے ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہے کہ کوئی نہیں. ریکارڈ کیا پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کیوں نہیں لیتی سو موٹو نوٹس؟ یہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیتے؟ یہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی لیٹر لکھ دیتے کہ ہمیں پیسہ واپس کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹر لکھنے کی, ان کو پتہ نہیں ہے. سر منسٹری آپ کی تھی نا؟ نہیں بھائی حکومت کا تو کام یہ ہے کہ ان کے خلاف جو بھی کیس ہے ایگزیکٹو سائٹ پہ تو وہ کیس بن رہا ہے, نیب اپنا کام کر رہی ہے اس کیس میں, ایگزیکٹو سائٹ پہ کام چل رہا ہے, لہٰذا اس میں حکومت کا آنا بنتا ہی نہیں تھا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. اب تو پیسہ حکومت ایسے ہی خام خواہ جا کے یہ ججوں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دے. کیوں سر؟ پھر بھی آپ نے کچھ تو مطلب نہیں کمیونیکیٹ کرتے, نہیں آج خود لینے کی درخواست کر دیتے. نو ان کو سب پتہ ہے, یہ جج صاحبان سب جانتے. نہیں سر وہ, لیکن آپ کی رسپانسبلٹیز بھی ایز اے مشیر احتساب آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی؟ نہیں میں بالکل سمجھتا تھا کہ حکومت کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ میں. حکومت کیوں جائے سپریم کورٹ میں؟ یہ تو پچھلی حکومت نے کیا, اس حکومت نے تھوڑا ہی کیا. اب خزانے کو ٹیکا لگایا, آپ پرائم منسٹر لیٹر لکھ دیتے کہ ہمیں پیسے واپس کریں. ہمیں آپ سمجھتے نہیں ہیں جب وہاں جا کے تو حکومت کا وکیل اٹرنی جنرل وغیرہ کھڑا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو کس طریقے سے یہ ججز جو ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی وہ وہاں سوالی بن جاتا ہے. حکومت کو ہمیشہ اپر ہینڈ رہنا چاہیے اس طرح کے معاملات میں, جہاں پہ کہ حکومت صحیح ہو. حکومت کا موقف بالکل ٹھیک ہے. میں تو گورنمنٹ سمجھتی ہے وہ صحیح ہے, تو گورنمنٹ ٹھیک ہے نا, اس کو تو بہتر آپ نہیں بالکل گورنمنٹ نے بڑا فرم سٹینڈ لیا اس پہ, پرائم منسٹر نے بھی بڑا فرم سٹینڈ لیا اور انہوں نے صاف طور پہ وضاحت بھی کی اس کی. ٹھیک ہے, آپ نے مریم بی بی کے کیس کا حوالہ دیا. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف والے میں کچھ نہیں تھا تو آتے ہی پروسیکیوٹر چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاور میں آئے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کیس بنائے گئے, پھر اس کو اچھالا گیا. یعنی وہ جو 3 سال تھے حکومت کے, وہ حکومت انہوں نے اس بات پہ کی. بشیر میمن کی جو جے آئی ٹی تھی, یہ جو ہمارے اوپوننٹ ہیں ان کے خلاف کیس بنے ہوئے ہیں, انہوں نے خود کیا کیا اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کبھی. میں عرض کر رہا ہوں کہ اومنی گروپ کے میں سے تو ریکوریاں بھی ہوئی ہیں, وہ تو جے آئی ٹی بہت پکی تھی. شہزاد اکبر کی جے آئی ٹی کا اور آپ بشیر میمن صاحب کی جے آئی ٹی کا اگر کمپیریزن کریں تو وہ تو نہیں پکڑائی دیتے میمن صاحب, اور اتنی ایکوریٹ جے آئی ٹیز. اس میں تو بلاول صاحب کو بچایا گیا بڑے طریقے سے, ادروائز تو وہ بھی کنوکٹ ہو رہے تھے. اس وقت کی ریاست نے کچھ فیصلے کیے جس میں بلاول, میں یہ ریکارڈ پہ کئی دفعہ پولیٹیکل لیڈ جو ہے پیپلز پارٹی کے, ان سے کئی دفعہ یہ دیکھیں جب تک کیس کے پورے فیکٹس نہ سامنے ہو تو مفروضوں آزاری بات ہے, وہ تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے وہ حوالہ دیا نا جی, فیکٹس آپ کے پاس بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو فیکٹس نہیں ہے نا. وہ کیس اس وقت میرا اور آپ کا موضوع یہ اصل میں نہیں ہے. ہاں یہ نہیں ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو یہ فیس سیونگ دے لیتے ہیں. جی صحیح ہے کہ موضوع یہ نہیں ہے. ادروائز وہ منی لانڈرنگ کیس کی بجائے وہ اومنی گروپ والے کیس زیادہ, ان میں ریکوریاں بھی ایسا نہیں, میرا نہیں خیال. اینی وے ہاں ٹھیک ہے, اس پہ ہم دوبارہ نشست کر لیں گے جس میں آگے ڈس ایگریمنٹ انشاءاللہ. جج اعجاز ایوان تھے, اور اعجاز ایوان نے جو ہیں انہوں نے حمزہ صاحب کو اور پرائم منسٹر کو چھوڑ دیا. اور یہ فیصلہ جب آیا ان کا تو 22 دسمبر 2022 کو یہ فیصلہ دیا چھوڑنے کا, اور 13 جنوری 19 دن بعد انفارمیشن کمشنر لگا دیا, اور نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ پرائم منسٹر از پلیز ٹو نوٹیفائی ہم. تو یہ اس طرح کی مارکیٹ میں باتیں ہیں. منی لانڈرنگ کیس میں 24 جون کو 27 سوال ٹرائل جج 27 سوال جے آئی ٹی کو بھیج رہا ہے. جی ہاں, اور کہہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی بتانا چاہے آ کے ان 27 سوالوں کے جواب دے, میڈیا میں سے کوئی بتانا چاہے تو آ کے جواب دے. تو ایویڈنس ریکارڈ کر کے سوال آنے تھے, جواب آنے تھے, جج جے آئی ٹی کو سوال لکھ رہا ہے اور بعد میں فیصلہ دے دیا. تو یہ آپ کے سامنے ساری دیکھیں, یہ بہت سارے جو کیسز بنائے گئے تھے نا, یہ میں پہلے ہی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا تھا اس وقت ایک موجودہ حکومت کے لوگوں کو, کیونکہ یہ رائیولز تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, اور اس وقت کے چیئرمین نیب کو اسی لیے انہوں نے ہوسٹیج رکھا ہوا تھا ان ایشوز کی وجہ سے
جو کہ ان کے خلاف بن گئے تھے، جس میں کہ ان کا ایک ایشو مورل ٹرپیچوڈ کا بھی تھا، آپ جانتے ہیں. ہاں جی. اس ذریعے سے ان کو ان اے وے انہوں نے ہوسٹیج رکھا ہوا تھا، اور جو نتائج وہ اس وقت کی حکومت چاہتی تھی وہ ڈیلیور کر رہے تھے چیئرمین نیب. تو یہ کیسز اس وقت بنے ہیں سارے. آفتاب سلطان صاحب کے قریبی لوگ جب یہ نئے آئے تو ہم کوئی سرگوشیاں ہم تک جو پہنچتی رہیں، یا ان سے جو ملاقاتیں کر کے لوگ آتے تھے، کئی دفعہ آپ کے دوست ملاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی نہ کوئی، تو ہم پوچھتے تھے کہ کیا چل رہا ہے. تو وہ موٹی سی بات جو سمجھ آئی ان دنوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملک ریاض کے کیسز پہ کام کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اسے پکڑ لیں، اور اس طرح کی کوئی گیم چل رہی ہے. بعد میں وہ چلے گئے یکدم سے. تو یہ بات اب آپ بتائیے کہ کیا ہوا تھا. نہیں دیکھیں، یہ تو ان کو پتہ ہے نا، وہ بتائیں گے نا. میں نے تو بتا دیا ہے کہ آفتاب سلطان بہت اپرائٹ آدمی ہے. مجھے بلکہ افسوس ہوا تھا ان کے جانے کے بعد، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ کتنا اچھا بندہ جو ہے اس نے اپنی کنارہ کشی کر لی ہے. کیونکہ جس وقت یہ پیسہ گیا ادھر 190 ملین پاؤنڈز، جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تقریباً کوئی 70 ارب روپے میں، تو جب یہ پیسہ ادھر گیا تو اسی دوران میں سائملٹینیسلی 80 کروڑ روپے جو القادر ٹرسٹ کو مل جاتے ہیں بحریہ کی طرف سے، ملک صاحب کی طرف سے. 80 کروڑ ملتے ہیں، سائملٹینیسلی ملتے ہیں، آلموسٹ سیم پیریڈ ہے. تو ان دونوں کو اگر ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو دو ڈبل کرپشن ہے اس میں. ایک کرپشن یہ ہے کہ انہوں نے رانگ فل گین حاصل کیا، یعنی کک بیکس ہی اسی کو کہتے ہیں نا، کک بیکس، رانگ فل گین حاصل کیا ٹو دا ٹیون آف 80 کروڑ روپیز. اور دوسرا، حکومت پاکستان کو 80 کروڑ کا فائدہ لے کے 80 ارب کا یا 70 ارب کا انہوں نے نقصان پہنچایا، جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں ٹیکہ لگا دیا. تو یہ بہت ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بری چیز انہوں نے کی، اور گری ہوئی چیز تھی یہ. اس طرح سے ایک وزیر اعظم کو یا حکومت کو اس طرح کی چیز کرنا جو ہے، یہ اوبویسلی اس کی تو کوئی معافی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. ججز نے تو جہاں پہ بھی ان کو محسوس ہوا کہ پروسیکیوشن کوئی سلو ہو رہی ہے یا انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، تو انہوں نے خود نیب کے معاملات میں انٹرفیئر کر کے کہا کہ انویسٹیگیٹ بھی کرو. NRO کیس میں تو یہاں تک کہا کہ آپ ریفرنسز بھی فائل کر دیں. پھر میاں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس میں کہہ دیا کہ آپ ریفرنسز فائل کر دیں، اور انہوں نے سپروائز خود انویسٹیگیشن کر لی. تو یہاں کر لیتے نا خود سپروائز، اگر یہ اتنی بڑی بات تھی تو. پھر مریم بی بی کا جو ایکویٹل ہوا، اس میں اس وقت کا نیب جو ہے وہ تو خیر مریم کا، ان کا تو ایکویٹل تو آرڈر تو بعد میں آیا تھا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ نیب میں یا دوسری پارٹی PTI وغیرہ کیوں نہیں سپریم کورٹ گئے کہ جی یہ ایکویٹل غلط تھا. وہ تو اتنا اسٹرانگ کیس تھا کہ بالکل صحیح اس میں ایکویٹل ہوا تھا. اس پہ تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی. کبھی عمران خان صاحب سے آپ نے بات سنی ہے مریم بی بی کے بارے میں، ان کے کیس کے بارے میں؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس میں تھا ہی کچھ نہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب مریم بی بی کی بات کریں گے تو پھر یہ بھی اسٹیبلش ہوگا کہ میاں صاحب کے خلاف بھی کچھ نہیں ہے. منی لانڈرنگ کیس میں اگر کچھ نہیں، آپ نے وہ مریم صاحبہ کا کیس دیکھا؟ اس میں تو آپ سپر اسٹار کے طور پر سامنے آئے. نہیں، وہ تو آپ کی مہربانی ہے، اور پھر اب تک چھائے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس سے وہ کوئٹ ہو گئے ہیں، منی لانڈرنگ کیس، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ تو ذرا کوئی نیچ مارتا ہے تو وہ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں 184(3) میں. تو وہ جو رائیولز تھے وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ گئے، یا سپریم کورٹ نے اس چیز کا بھی پھر نوٹس لے لینا چاہیے.